بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت میں جو سیاستہ کی کتابوں میں احادیث مبارکہ ہیں وہ عرض کر رہا ہوں۔ تو پہلی حدیث پاک ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے، اور علی ہر مومن کا دوست ہے اور منافق علی کا دشمن ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، یہ مشکوٰۃ شریف جلد سوم حدیث نمبر 5829، اور باقی اس سے آگے کی حدیثیں ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، دوسری حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور کوئی بھی ادا نہ کرے میری طرف سے مگر علی، یعنی جس کی میں جو بات کہہ سکتا ہوں علی بھی وہ کام کر سکتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھیوں میں بھائی چارہ کروایا۔ علی علیہ السلام آئے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں آنسو بہاتی تھیں۔ علی علیہ السلام نے کہا، آپ نے بھائی چارہ کروایا اپنے ساتھیوں کے درمیان، اور آپ نے میرے اور کسی کے درمیان بھائی چارہ نہیں کروایا۔ آپ نے فرمایا کہ تو میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں، یعنی تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بھنا ہوا جانور سرکار کے سامنے رکھا ہوا تھا، تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے پاس اس شخص کو بھیج جو تیری مخلوق میں تجھ کو سب سے پیارا ہو، اور وہ میرے ساتھ مل کر اس جانور کو کھائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علی علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ 5835 نمبر حدیث ہے، علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حکمت کا گھر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف کے دن علی علیہ السلام کو بلایا، ان سے سرگوشی کی۔ لوگوں نے کہا کہ دراز ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی چچا کے بیٹے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان کو خاص نہیں کیا سرگوشی کے لیے، مگر اللہ نے ان سے سرگوشی کی۔ تو اس آگے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کو منافق اپنا دوست نہیں رکھتا، یعنی ہر منافق علی کا دشمن ہے، اور علی کو مومن جو ہے وہ اپنا دشمن نہیں رکھتا، یعنی ہر مومن علی علیہ السلام کا دوست ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھ کو برا کہا، کیونکہ پچھلی حدیث میں گزر چکا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں۔ جس نے مجھے برا کہا اس نے علی کو برا کہا، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ تو اگلی حدیث میں ہے، علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ میں ایک مشابہت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے کہ یہود نے ان کو دشمن رکھا یہاں تک کہ ان کی ماں پر تہمت لگائی، اور نصارہ نے ان سے محبت رکھی یہاں تک کہ اتارا ان کو اس مرتبہ پر جو ان کے لیے ثابت نہیں ہے۔ پھر علی علیہ السلام نے کہا، میرے بارے میں دو شخص ہلاک ہوں گے، ایک محبت رکھنے والا حد سے زیادہ میری تعریف کرے گا جو مجھ میں نہیں، دوسرا میرا دشمن اس دشمنی کی وجہ سے ہلاک ہوگا کہ وہ مجھ پر بہتان لگائے گا۔ برا بن عازب اور زید بن ارقم دونوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر اترے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، پھر فرمایا تم نہیں جانتے کہ میں قریب تر ہوں مومنوں کے ان کے نفسوں سے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ پھر حضرت نے فرمایا اللہ جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے، خدایا دوست رکھ اس شخص کو جو علی کو دوست رکھے، اور دشمن رکھ اس کو جو علی کو دشمن رکھے۔ علی علیہ السلام سے عمر رضی اللہ عنہ نے ملاقات کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے علی علیہ السلام کو کہا کہ تمہارے لیے خوشی ہو اے ابو طالب کے بیٹے، صبح کی تو نے اور شام کی تو نے ہر مسلمان مرد اور عورت کی دوستی میں۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی منگنی کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چھوٹی ہے۔ پھر پیغام بھیجا علی علیہ السلام نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ علیہ السلام کا علی علیہ السلام سے نکاح کر دیا۔ علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک مرتبہ اور مقام تھا جو دوسروں کے لیے نہ تھا۔ خلائق سے سحری کے وقت آپ کے پاس آتا، میں السلام علیک یا نبی اللہ کہتا، اگر آپ کھنگارتے تو میں اپنے گھر والوں کی طرف جاتا، اگر نہ کھنگارتے تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا۔ یہ اب ترمذی شریف جلد دوم، اس میں علی علیہ السلام کی جو فضیلتیں ہیں اس میں یہ حدیث نمبر ہے 3491 نمبر۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ فرمایا، چنانچہ وہ ایک چھوٹا لشکر لے کر گئے اور مال غنیمت میں سے ایک باندی لے لی۔ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری اور 4 صحابہ نے عہد کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہونے پر بتا دیں گے کہ علی علیہ السلام نے کیا کیا۔ مسلمانوں کی عادت تھی کہ جب کسی سفر سے لوٹتے تو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرتے اور اس کے بعد اپنے گھروں کی طرف جایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب یہ لشکر سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا تو ان چاروں میں سے ایک کھڑا ہوا اور آپ کے سامنے قصہ بیان کیا اور عرض کیا کہ دیکھیے علی علیہ السلام نے کیا کیا۔ آپ نے اسے منہ پھیر لیا۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی وہی کچھ کہا جو پہلے نے کہا تھا، آپ نے اس سے بھی چہرہ پھیر لیا۔ تیسرے کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا، لیکن جب چوتھے نے اپنی بات پوری کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ علی سے تم کیا چاہتے ہو؟ علی مجھ سے اور میں اس سے ہوں، اور وہ میرے بعد ہر مومن کا دوست ہے۔ اگلی حدیث میں ہے حضرت ابو سری اور زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مالک ہوں علی بھی اس کا مالک ہے، یعنی جس کا میں مولا ہوں، جو حدیث پاک ہے قال من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو اگلی حدیث میں ہے ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم انصار لوگ منافقین کو ان کے حضرت علی سے بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے، یعنی ان کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کا نام لیتے تھے اور وہ اگر اپنا بغض ثابت کرتے، ان کی طبیعت خراب ہوتی تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے، اگر خوش ہو جاتے تو پھر ہم سمجھ جاتے کہ یہ منافق نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین علی سے محبت نہیں کر سکتے اور کوئی مومن علی علیہ السلام سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 آدمیوں سے محبت کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا ہمیں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ علی علی
علی بھی انہی میں سے ہیں، اور ابو ذر، مقداد اور سلمان رضی اللہ عنہ۔ اگلی حدیث میں ہے کہ حضرت حبشی بن جنادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے اور میں اس سے ہوں، میرے علاوہ علی ہی میری نیابت کر سکتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، یہ مشکوٰۃ شریف میں بھی تھی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان اخوت قائم کی تو علی علیہ السلام روتے ہوئے آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ میں بھائی چارہ کیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یہ حدیث 3499 نمبر حدیث ہے۔ پھر انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پرندے کا گوشت تھا، آپ نے دعا کی، یا اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تاکہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھا سکے۔ چنانچہ علی علیہ السلام آئے اور آپ کے ساتھ کھانا کھایا۔ اگلی حدیث 3502، حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص 3503 نمبر حدیث ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ معاویہ نے سعد سے پوچھا، تم ابو تراب کو برا کیوں نہیں کہتے؟ یعنی معاویہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ تم حضرت علی علیہ السلام کو برا کیوں نہیں کہتے؟ تو آپ نے فرمایا، جب تک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 باتیں یاد ہیں میں انہیں کبھی برا نہیں کہہ سکتا، اور ان تینوں میں سے ایک کا میرے لیے ہونا میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو کسی جنگ میں جاتے ہوئے چھوڑ دیا۔ علی علیہ السلام کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یعنی کیا میں جہاد میں شریک ہونے کا بھی اہل نہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا تم اس مقام پر فائز نہیں ہونا چاہتے جس پر موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو مقرر کیا تھا؟ فرق اتنا ہے کہ وہ نبی تھے اور میرے بعد نبوت ختم ہو چکی، لا نبی یا بعدی۔ دوسری چیز یہ کہ جنگ خیبر کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم سب چاہتے تھے کہ آج جھنڈا ہمیں دیا جائے، لیکن آپ نے علی علیہ السلام کو بلایا، وہ حاضر ہوئے تو ان کی آنکھیں دکھ رہی تھی، آپ نے ان کی آنکھ میں لعاب ڈالا اور جھنڈا انہیں دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اور انہی کے ہاتھ پر فتح دی اور یہ آیت نازل ہوئی، مباہلہ کی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تیسری چیز یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے یہ مباہلہ والی آیت جب نازل ہوئی تو آپ نے فاطمہ علیہ السلام، علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو بلا کر کہا، یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو یہ پنجتن پاک جن کو کہتے ہیں، 5 میں آپ خود ہیں، تو یہ پنجتن پاک والی جو قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ ابناؤنا و ابناؤکم، تو آپ نے ان چاروں کو بٹھایا۔ تو حضرت سعد کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 باتیں جب تک مجھے یاد ہیں میں علی علیہ السلام کو برا نہیں کہہ سکتا، اور معاویہ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں کہتے تم برا ان کو۔ اگلی حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ 3505 نمبر حدیث۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی لڑائی کے موقع پر علی علیہ السلام کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی۔ لوگ کہنے لگے، آج آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ کافی دیر تک سرگوشی فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ نے خود ان سے سرگوشی کی، یعنی وہ اللہ سے ہم کلام رہے، اللہ ان سے باتیں کرتے رہے۔ تو اگلی حدیث میں ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا،
تم میرے لیے اسی طرح ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ فرق یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور لا نبی یا بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اگلی حدیث میں 3509 نمبر حدیث، ترمذی شریف جلد دوم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا، تم میرے لیے وہی حیثیت رکھتے ہو جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھی۔ فرق یہ ہے کہ وہ دونوں نبی تھے اور مجھ پر نبوت ختم ہو چکی۔ اگلی حدیث میں ہے، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا، جو مجھ سے محبت کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں اور ان کے والدین سے بھی محبت کرے گا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میری جگہ میں ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے علی علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ اگلی حدیث ہے 3514، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی امی تھے، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور منافق تجھ سے بغض رکھے گا۔ اور جو اس سے صاف صاف ظاہر ہے، کتنی یہ حدیث آئی ہیں ایسی کہ جو بھی حضرت علی علیہ السلام کا دشمن ہے وہ منافق ہے یا کافر ہے، اور جو آپ سے محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے، وہی اللہ کے نبی سے بھی محبت رکھتا ہے اور اللہ کا نبی اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، اس میں علی علیہ السلام بھی تھے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی علیہ السلام کو نہ دیکھ لوں۔ تو اب ان حدیث کی روشنی میں میرا بھائی سب دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا مرتبہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک کیا ہے۔ تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ علی کا دشمن نبی کا دشمن، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ کافر ہوگا یا منافق، اور علی کا دوست نبی کا دوست اور اللہ کا دوست، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو علی سے محبت رکھے باری تعالیٰ تو بھی اس سے محبت رکھ، میں بھی اس سے محبت رکھتا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں بھائی محبت کی ہیں، اور علی علیہ السلام کی شان تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، لیکن جو ان دو احادیث مبارکہ کی کتابوں میں تھا وہ میں نے عرض کر دیا۔ اب سمجھنا ہر کسی نے اپنی سمجھ کے مطابق ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سمجھ عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔